الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواہ البخاری و مسلم. عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرنا چاہتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اس سے بات پتہ یہ چل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آگے ارشاد فرمانا چاہ رہا ہے وہ صرف ایمان والوں کو مخاطب کر کے بتانا چاہ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خطاب کیا یا ایھا الذین آمنو، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اس سے بات معلوم ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایمان والوں سے بات کرنا چاہ رہا ہے. پھر کہا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں. یعنی لکھ دینا یعنی کہ فرض کر دینا، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. اور آگے یہ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ لوگوں تم پر روزے فرض تو کیے گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف اس امت پر روزے فرض کیے گئے، بلکہ یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ اس سے پہلے یعنی نبی علیہ السلام سے پہلے بہت ساری امتیں ایسی آئی جن پر روزہ فرض کیا گیا تھا. ایسا نہیں ہے کہ امت محمدیہ پر صرف روزہ فرض کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجہ بھی بیان کر دیا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور فائدہ بتا دیا کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، اچھے بن جاؤ، اپنے خدا کو راضی کرنے والے ہو جاؤ، اس لیے تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. اچھا، اس سے پہلے اگر جائیں گے تو بہت ساری امتیں ایسی آئی جن پر مہینے کے 3 روزے تھے. اسی طریقے سے کسی پر صرف ہفتے کا روزہ تھا، کہیں پر جو ہے 24 گھنٹے کا روزہ تھا، اس طریقے سے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر یہ فضل فرما کر اور یہ کرم فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینے کے روزے ایک جگہ پر جمع فرما دیے. اس سے ہمارے لیے آسانی ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نیکیوں کا سیزن گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا. اگر حدیث کو دیکھیں تو حدیث میں بھی میں نے جو حدیث پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور اس میں سے 5ویں چیز جو بیان فرمائی ہے وہ کہا ہے کہ روزے رکھنا جو ہے، روزے رکھنا 5ویں نمبر پر ہے. اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم ہے. 5 ستون کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کوئی بلڈنگ بناتے ہیں، کوئی ایک عمارت بناتے ہیں، تو اس کے اندر گویا کہ ہم نے 5 پلر دیے ہیں، اور 5 پلر میں سے اگر 2-3 پلر گرا دیے جائیں تو ہماری بلڈنگ ڈھا جاتی ہے اور گر جاتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو جو قائم کیا ہے وہ 5 پلر پر قائم کیا. 5 پلر ہیں. پہلا کیا کیا؟ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ. پہلے تو اس چیز کی، اس کلمے کی گواہی دینا ہے. پھر اس کے بعد اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے. پھر زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور رمضان شریف کے روزے رکھنے ہیں، اور حج ادا کرنا ہے. لیکن جب ہم غور کریں گے تو اس کے اندر بات پتہ چلتی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا صاحب نصاب پر ہے. جو مالدار ہوگا وہی شخص زکوٰۃ ادا کرے گا. حج وہی شخص کرے گا جس کے پاس صاحب نصاب ہوگا، جس کے اوپر فرض ہو گیا حج، جس کے اوپر فرض ہو جائے گا وہی جو ہے حج ادا کرے گا. لیکن جب ہم غور کریں گے تو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ 3 چیزیں اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی بیان کی ہے کہ جو ہر ایک کے لیے ضروری ہے. ایک تو کلمہ کی گواہی دینا. کلمہ کی گواہی بالغ ہو، مرد ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، سب کو کلمے کی گواہی دینا ضروری ہے، تبھی وہ اسلام میں داخل ہوگا اور ایمان میں آئے گا. دوسرا کیا؟ نماز قائم کرنا. نماز کا تعلق صرف مالدار سے نہیں ہے، عالم سے نہیں ہے، حافظ سے نہیں ہے، جاہل سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک پر، جاہل ہو، عالم ہو، سب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرض قرار دیا. اب بالغ ہو گیا، اس کے اوپر نماز فرض ہو گئی. اور اس کے بعد جو ہے تیسرا جو میں نے بتایا کہ 3 چیزیں ہر ایک کے لیے ضروری ہیں. تیسرا ستون جو ہے وہ رمضان شریف کے روزے رکھنا.
جب آدمی بالغ ہو جائے تو اس کے اوپر رمضان شریف کے روزے رکھنا ضروری ہو گیا. اب اگر روزے نہیں رکھے گا تو وہ گنہگار ہوگا. تو ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے اور غور فکر کرنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو 5 چیزیں ستون بتائے تھے اس میں سے کتنی چیزیں پائی جا رہی ہیں. اگر 2 چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں، حج کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، اگر آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو کم سے کم کلمہ کی گواہی دیں اور اس کے بعد نماز قائم کریں اور اس کے بعد روزے رکھیں. یہ تو مختصر سی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.